آج کا جماعت المبارک کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ اللہ پاک حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو یاد رکھ کے اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کا پاک کلام ہے جڑا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ اقدس دے نازل فرمایا، اور یہ پاک کلام اللہ پاک نے نازل فرما کے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا اس پاک کلام نو نازل کرنے والے بھی اسیاں تے اس کی حفاظت کرنے والے بھی اسیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے نال چونکہ اگر تہاڈا تعلق ہے سوشل میڈیا دے نال یا کچھ نہ کچھ تسی دنیاوی معاملات کے اندر آگاہی رکھتے ہو تو بخوبی جانتے ہو تسی کہ اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت بیان کرنے واسطے مسلمان دن منا رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ اج کا دن منایا جا رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید دے نال محبت اور اس دے نال تعلق دے حوالے نال اج کا دن خصوصی طور پہ منایا جا رہا ہے۔ تو اگے بھی گزارش ہے کہ تسی بھی زیادہ نہیں تو کم از کم ایک سپارہ لازمی اج پڑھو تاکہ تہاڈا نام بھی انہاں خوش نصیباں دے اندر آئے کہ جنہاں قرآن مجید کی عظمت واسطے قرآن دے نال تعلق دا ثبوت دین واسطے اج کا دن منایا۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ اس پاک کلام کو اسی نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی اسی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کا محافظ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن سوال ذہن چ آتا ہے کہ اللہ پاک حفاظت کرنے والا ہے تو پھر بھی غیر مسلم اس کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک کن فرمائی تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور کن فرمائی نہ کن فیکون سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، ہر چاہتے قادر ہے، وہ چاہے تو اتنے ایک بھی بندہ غیر مسلم نہ رکھے اگر چاہے، لیکن ایک مقررہ مدت ہے اس دنیا کے اندر، ایک مقررہ مدت اللہ رب العزت نے رکھی، اور اس مدت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں دیکھنا یہ ہے کہ کہڑے کہڑے لوگ کہڑے کہڑے کام کر رہے ہیں، وگرنہ اگر اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کوئی دین اسلام دی بے حرمتی نہ کرے، کوئی قرآن دی بے حرمتی نہ کرے، کوئی صاحب قرآن دی بے حرمتی نہ کرے، کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا، لیکن اس دنیا کے اندر مقررہ وقت کے اندر رہ کے پھر اپنے اپنے عمل کر کے جب اس دنیا تو جانا ہے تو پھر قیامت والے دن انہاں اعمال کا بدلہ اللہ پاک نے پھر دینا ہے۔ پھر اللہ پاک ہوتے جس دے اچھے اعمال ہوں گے اس نے سیدھے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال دے دیتا جائے گا، جس دے برے اعمال ہوں گے اس کو الٹے ہاتھ دے اندر نامہ اعمال دے دیتا جائے گا۔ قیامت والے دن جہاں کہ اس کی جزا و سزا ہے، اگر کوئی آخر دی دنیا کے اندر رہ کے کہ جی اصل تو جو مرضی کرتے پھر یہ سانو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ اور مسلمان انہاں کا بھی امتحان ہے، ہاں سارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کن فرماوے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سارے کچھ تقاضے نے، مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے نے کہ اسلام تے حملہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تے حملہ ہوئے، قرآن تے حملہ ہوئے تو مسلمان کنے کو متحرک ہوندے ہیں۔ یہ جڑا متحرک ہونا ہے کسی بھی حوالے نال، سپیچ کے حوالے نال ہے، چاہے وہ تساں کردار کے حوالے نال کرو، اخلاق کے حوالے نال کرو، اپنے عمل کے حوالے نال کرو، تلوار پھاڑ کے کرو، جی بھی کرو، متحرک ہونا یہ ضروری، ہر مسلمان واسطے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے ایماندار ہون دا ثبوت دے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید ایک ایڈی لاریب کتاب ہے، ایڈی عظمت والی کتاب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو شروع کر دیا، بالکل شروع سے فرما دیتا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ایک وہ بلند مرتبہ کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں، اس کے اندر جھوٹ تے بڑی دور دی گل ہے نا، اس کتاب کے اندر شک کرنے کی گنجائش بھی نہیں۔ لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر، ایک ایک حرف سچا ہے اس کتاب کا۔ اور فرمایا ہدی للمتقین، اے متقین واسطے ہدایت ہے، اے متقین نو ہدایت دیندی ہے جڑے تقوی والے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر تے عمل کرنے والے نے، اللہ رب العزت نے جنہاں کماں دے کرن دا حکم دیتا انہاں نو کردے نے، تے جنہاں تو روکن دا حکم دیتا انہاں تو رک جاندے نے۔ فرمایا او نے متقین، تے متقین لوگ جدوں اس کتاب نو پڑھدے نے تے انہاں نو ہدایت تو سوا اور کچھ لبھدا ہی نہیں، اس کر کے کہ ہدی للمتقین، اے کتاب متقین نو ہدایت دینے والی ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ جدوں یہ کتاب نازل ہوئی لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کلام ہے، یہ عام کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی بشر کا کلام ہے، اور مسلمان نے جڑے نبی نے وہ اپنی طرفوں ہی یہ آیتاں پڑھ پڑھ کے سنا دے نے تے لوگ سمجھتے ہیں رب کا کلام، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نے جڑے نبی نے وہ بھی ایک بشر ہی نے ساڈے ورگے، تے انہاں دی زبان تو جڑا کلمہ نکلیا تساں انہوں کلام خدا کہندے ہو، جبکہ یہ کسی بشر کا کلام ہے۔ وہ
اللہ کے پیارے نبی نو اپنے جیسا بشر سمجھ جیسا اس کر کے کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک کلام دی کوئی اہمیت نہیں رکھدے سن کہندے سن ساڈے ورگے کلام اور غور کرنی چاہیے انہاں لوگاں نو کہ جڑے اج بھی کہندے نے کہ ساڈے ورگے سن انہاں نو غور کرنی چاہیے اس مطلب تے اس آیت مبارکہ دے نازل ہون تے انہاں نو فکر کرنی چاہیے اللہ پاک نے فرمایا تساں کہندے ہو کہ اے بشر دا کلام ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اگر تانوں شک ہے اس تے کہ جڑا اللہ نے اپنے بندے خاص سے نازل کیتا ہے اگر تانوں شک ہے نا کہ کسی بشر دا کلام ہے رب دا کلام نہیں اگر تانوں شک ہے تو فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ فرمایا پھر اس ورگی کوئی ایک سورت لا آیا تساں کہتے ہو بشر دا کلام ہے تے اسی بھی بشر ہاں تو فرمایا اگر تساں بشر ہو تسی کہندے ہو کہ کسی بشر دا کلام ہے تو چلو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اس ورگی کوئی ایک سورت لا گیا ایک سورت فرمایا اس صرف تانوں ہی نہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ تو علاوہ تساں جنہاں ہوراں نو پوچھ دیو جنہاں ہوراں نو من دیو فرمایا انہاں نو بھی بلا لو انہاں نو بھی اکٹھا کر لو تے آپ بھی انہاں دے نال رل جاؤ تے رل کے صرف ایک رب دے کلام ورگی صورت لے آؤ ان کو تم صادقین اگر تساں سچے ہو سچے ہو لے جاؤ پھر ایک صورت یہ قرآن دا اعزاز ہے یہ قرآن رب دا کلام ہے لا ریب کلام یہ بشر دا کلام نہیں یہ رب دا کلام ہے فرمایا اگر تسی سچے ہونا تو پھر ایک صورت لے آؤ تو پھر بلا لو انہاں نو بھی جنہاں نو تساں من دیو لیکن اگے اللہ رب العزت نے ایک اور چیلنج فرمایا فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا تساں نہیں کر سکتے وَلَن تَفْعَلُوا تساں ہرگز نہیں جا سکتے تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فرمایا ڈرو اس آگ دے کولوں کہ جس دا ایندھن انسان تے پتھر نے اُعِدَّت لِلْکافِرِین یہ کافر واسطے تیار کی ہوئی یا کافر کہتے ہیں اساں جو مرضی کریے سانو کوئی روکن والا نہیں ٹوکن والا ہی نہیں فرمایا یہ دنیا اس دے اوتے تساں عمل کرنا ہے اے عمل کر کے جدوں اگے جانا ہے تے اللہ نے فرمایا اُعِدَّت لِلْکافِرِین یہ جڑا جہنم دا عذاب ہے نا اے انہاں گستاخاں واسطے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے سمجھ آ رہی گل نہیں یار نہیں یار قرآن دا اعزاز ہے ٹھیک ہے اور یہ جڑا قرآن ہے نا اے میرے مصطفیٰ دی نبوت دی سب تو بڑی دلیل ہے سارے بولو سبحان اللہ یہ جڑا پاک کلام ہے نا ہر نبی دی نبوت دی کوئی نہ کوئی دلیل ہوندی لیکن اللہ پاک نے اس پاک کلام نو اپنے محبوب دی نبوت دی دلیل بنایا ہے ان میں ایک جملہ بولنا ہی پتہ نہیں کینوں سمجھ آوے لیکن میں تانوں شروع دس چکیا تھوڑا جا اور آکھے کہ ساڈے ورگے تین میں جو زبان سے کلام نکلا وہ ساڈے ورگے یعنی کہ اپنے ورگا کہنا یہ آج دی روش نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم دے دور تو چلے آ رہے لیکن اس پاک کلام کو اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام دی نبوت کی دلیل بنایا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم دی نبوت کی دلیل کی عظمت دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے یہ انتی لا ریب اور بے مثل و بے مثال میرے مصطفیٰ دی نبوت کی دلیل ہے کہ اس ورگی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی جس نبی دی نبوت ورگی دلیل نہیں ہو سکتی تو پھر اس نبی ورگا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے غلطی سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں یہ قرآن کی ہے میرے مصطفیٰ کریم دی نبوت دی بولو ذرا دلیل ہے اگر کوئی آخر نہیں تسی نبی ہو دلیل کی ہے فرماندے نے دلیل لے کے آؤ اس ورگا کوئی ایک سورت لے کے آؤ ایک آیت اس ورگی لے کے آؤ تے فرمایا جدوں تساں نہیں نہ لے سکتے تے تساں ہرگز نہیں لے سکتے ہو تے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم دی نبوت دی دلیل دی بے مثل و بے مثال ہے تے پھر میرے دسو میرا مصطفیٰ خود کتنا بے مثل و بے مثال ہے جلدی سمجھ آئی یہ دلیل ہے میرے مصطفیٰ کریم دی نبوت دی اور پھر ایک اور گل اللہ پاک نے فرمایا یہ جڑا قرآن ہے نا یہ آج ساڈا بچہ اس میں یاد کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے بچے تو دیکھ دے حفظ کر دیں اور اپنے سینے کے اندر اس قرآن کو محفوظ کر دیں یہ صرف اس قرآن کا بوجھ ہے وگرنہ اس تو پہلے جنیاں کتابیں گزریاں کوئی نبی تو علاوہ کوئی امتی انہیں حفظ نہیں کر سکتا لیکن اس قرآن کو ساڈا چھوٹا جنا بچہ 7-8 سال کا بچہ بھی حفظ کر لینا ہے یہ اس معجزہ اس قرآن اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اسی تے پڑھ لینے نا جی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کچھ اثر نہیں کرتا تیرا ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون کوئی اثر ہی نہیں ہویا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم کوئی اثر ہی نہیں ہویا دل میں اثر ہی نہیں ہویا دل میں جب کہ اللہ پاک فرماندا ہے اس قرآن دے بارے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن یہ جڑا قرآن ہے نا یہ پاک کلام فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ فرمایا یہ پاک کلام تو سب دیکھتے ہو فرمایا اگر اس پاک کلام نو میں پہاڑاں دے نازل کرتا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس پاک کلام تھوڑا جا نا اندر جھانک کے تے ڈوب کے ذرا اس گل نو سمجھنے کی کوشش کرو سوچو ذرا کہ پاک کلام دی عظمت کتنی ہے اس دی جلالت کتنی ہے اس دا روب دبدبا مرتبہ اس دا جلال کتنا ہے فرمایا اگر اس نو بلند والا پہاڑاں تے نازل کردا
تے تساں دیکھ دے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ دی خشیت دی وجہ تو، اس دے جلال دی وجہ تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکے. اس پاک کلام کو اللہ نے کتنے نازل کیتا؟ اس پاک کلام او کلام کی جنوں بڑے بڑے پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس پاک کلام کو میرے مصطفیٰ کریم دے نورانی سینے نے برداشت کیا ہے. اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مبارک سینے نورانی سینے کے اندر اس پاک کلام نے جو نازل فرمایا تو پھر اگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا اساں ایویں ہی مسئلہ بیان کرنے لوگاں واسطے تاکہ لوگ غور و فکر کرن، لوگوں کو پتہ لگے، غور کرن لوگ کہ جس پاک کلام کو بڑے بڑے پہاڑ برداشت نہ کر سکے، مصطفیٰ کریم کا نورانی سینہ اس کو برداشت کر گیا. تے پتہ لگا بڑے بڑے پہاڑ اگر برداشت نہ کر سکن تے جس دا سینہ اس قرآن کو برداشت کرے اس سینے کو سینہ مصطفیٰ کیا جاتا ہے. وہ میرے مصطفیٰ کریم دا سینہ ہے. اور پھر غور کرو، فکر کرو، ایک قرآن کا حکم ہے، غور و فکر کرو اس کے اندر. فرمایا یہ قرآن کی ہے، فرمایا یہ نور ہے، یہ نور ہے، نور ہے. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ نور ہے. نور جڑا ہے نا جی خاکی اس نو برداشت نہیں کر سکتا، نور نو خاکی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن خاک نو نور برداشت کرنا ہے. نور نو خاک برداشت نہیں کر سکتی لیکن خاک نو نور برداشت کر لیتا ہے. پہاڑ نے خاک، ایک قرآن ہے نور. پہاڑ خاک نے، ایک کلام ہے نور. کہ اگر نور خاک دے اللہ تے خاک برداشت نہیں کر سکتی سی، مصطفیٰ کریم دے سینے نے اس نور نو برداشت کر کے چھڈیا. وہ سینہ خاکی نہیں بلکہ نوری سینہ ہے. وہ نوری سینہ ہے جس سینے نے اس نور نو برداشت کر. جلدی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر میرے پیارے محترم مسلمان بھائیوں میں جلدی جلدی گل کرنا چاہتا ہوں. نور نو سمجھنے واسطے خاکی صرف خاکی ہونا ضروری نہیں، اگر خاکی ہونا تو کم از کم نور دے نال نسبت ہونا ضروری. اس نور نو سمجھنے واسطے اگر صرف خاکی بن کے تو سائنس نو سمجھنے کی کوشش کرو گے نا یہ تمہیں سمجھ نہیں آنا. اس کر کے کہ یضل به کثیرا و یہدی به کثیرا. یہ قرآن کا فیصلہ کہ بہت سارے میرے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے میرے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں. وجہ کی آج لوگ کی پتہ کی کہتے ہیں ایک جدوائے سنائی نا پھر بک بک کر دیں. میں نے کہ قرآن بھی گمراہ کر سکتا ہے. قرآن کے اندر ہدن میں ہدایت والا میں ہدایت دینا. میں کہا ہاں قرآن کہتا ہے میں ہدایت دینا لیکن دینا کی نہ ہے ہدن للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دینا. جنہاں صرف خاکی بن کے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی تھی نا تو پھر وہ پونکے کتے طرح پونکے کتے طرح بولے کتے طرح. جڑا کتا پاگل نہیں ہو جاتا اس کتے کی طرح بھونک کے آج بھی بھونک رہے ہیں. بھونک بھونک کے انہیں بھلا کیا کہ کتا میں باول کتا اس کر کے بولیا پاگل کتا اس کر کے بولیا کہ جڑا کتا ہوتا ہے نا پاگل وہ سامنے جڑا مرضی آ جائے وہ بھونکن باز نہیں آتا. کیوں؟ وہ ہے ہی پاگل. وہ سامنے عام بندہ آ جائے انہیں تاں بھونکنا، وہ سامنے اللہ کا ولی آ جائے انہیں تاں بھونکنا، ہے ہی کتا. تو کچھ کتے بھونکے انہیں کیا قرآن کے لکھے ہے کہ کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہ کی ترجمہ ہے؟ کہ ترجمہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان واسطے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تے تانوں کیویں نفع پہنچاواں گا. اور میں کیا کتے آ چپ کر یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہی تھے کہ میں تانوں کیویں نفع دواں گا. نہیں بولے ہو. یہ ضرور ہے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا کہ میں اپنی جان دے واسطے نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ ضرور آیا لیکن کتیا ہے بھی کتا نے پھر جھوٹا کتا. ایک تھے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں تانوں نفع نہیں دے سکتا. میں کہ ایک کتا ہے دوسرا اللہ نہیں ہے، تینوں نظر نہیں آیا؟ اگے بھی فرمایا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. نہیں سمجھو میری گل میں؟ سر مصطفیٰ کریم نے فرمایا قرآن پاک کے اندر فرمایا میں اپنی جان واسطے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں لیکن جو اللہ چاہے. لیکن جو اللہ تو میں کہ اللہ نے کتنا چاہیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ نفع نقصان نہیں دے سکتے. میں کہ کیوں؟ تینوں سورۃ کوثر نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیارے محبوب سے تانوں کثرت ادا کر چھڈی. میں کہ 10 اس کثرت مراد کی ہاں جی علم. تے میں کہ علم ہے تے پھر علم کی کثرت دے نال اس کثرت مراد کی ہے کہ اللہ دولت. میں کہ دولت بھی کثرت دے نال اس کثرت مراد کی ہے کہ امتی. تے میں کہ پھر امتی بھی کثرت دے نال. تے ایتھے ایک چیز دی کثرت سے مراد لے ہی نہیں سکتے بھی اے ہے یا اے ہے یا اے ہے، مراد لے ہی نہیں سکتے. اس کر کے کہ اللہ نے ذکر ہی نہیں کیتا. اللہ پاک نے صرف اتنا فرمایا محبوب سے تانوں کثرت ادا کی تھی. ہن کس چیز دی کثرت ہے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کس چیز کی کثرت ہے، لیکن کثرت ضرور ہے، کثرت ضرور ہے.
اچھا پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرو نا کس نے پوچھا حج جو فرض ہویا نا تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ حج فرض ہو گیا اس کی یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمایا اس کی یا رسول اللہ ہر سال حج حضور نے پھر خاموشی اختیار فرمائی تیسری بار پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے فرمایا اگر میں کہہ دیندا نا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تانوں کرنا پینا سی تانوں کرنا پینا سی ایک ہی نفع دیتا حضور نے یا نقصان پہنچایا نفع دیتا یا نہیں جی ہر سال فرض ہوتا تو میرے ورگا کیویں جاندا فرمایا اگر میں کہہ دیندا یہ نہیں کہ میں اللہ کو پوچھ کے دسنا نہ اگر میں فرما دیندا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال کرنا پینا مثال بڑی ہوندی ہیں میں تو کہنا نفع نقصان دے مالک نہیں کر کچھ نہیں سکتے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ لوگ کہ جڑے کہندے نے کہ میرے قرابت والے نوں میرے کول کوئی فائدہ نہیں پہنچنا فرمایا سن لو میری قرابت دنیا تے بھی قائم ہے تے آخرت تے بھی قائم ہے اور فرمایا قیامت والے دن جدوں تساں میرے حوض تے آؤ گے تو اس حوض تے تہاڈا پیشوا میں ہوواں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات دے بارے قرآن پڑھ کے اگر تساں آکھو کہ کر کچھ نہیں سکدے تے میں کہ قرآن دی عظمت بیان کردا ہے اور قرآن دے میرے مصطفیٰ کریم دی نبوت دی دلیل ہے تے اے قرآن اگر ایک دلیل ہی جڑا جس دی دلیل ہے اگر یہ دلیل ہی اس دن نقص اور عیب دسے تو اس دلیل کا کوئی فائدہ تے نہیں کدی سمجھ آ رہی جی اس گل نو جو دلیل بنایا اس پاک کلام نو جو دلیل بنایا اللہ نے تے دلیل کس واسطے ہوندی ہے مضبوطی واسطے عظمت واسطے میرے کول میری سردا نہیں اگر تو میرے واسطے دلیل ہے کہ میں جامعہ نظامیہ جو پڑھیا وہ میرے واسطے دلیل ہے ٹھیک ہے جی تے جو سردا دے اندر لکھیا ہوے جی شعیب صاحب نو آندا ککھ نہیں تے میں دلیل تواڈے سامنے رکھاں دی لو ہے میری سند ہے تو تے لکھیا جی شعیب صاحب نو آندا ککھ نہیں تو میری بےزتی ہے یا میری عزت ہے بولو تے صحیح بےزتی ہے نا کہ بھائی دلیل میری سنداں میریاں تے سنداں تے لکھیا جی اینو آندا ککھ نہیں کچھ نہیں پڑھیا ہویا تے دلیل نقص واسطے نہیں ہوندی دلیل کی عظمت واسطے ہوندی ہے پاگل دے پتر نے لوگ کہ جڑے قرآن پڑھ کر مصطفیٰ کریم دیاں ایباں دے نقصاں نو تلاش کرنے دی کوشش کردے ہیں میں کہ یار تساں ایب تے نقص تلاش کردے ہو تانوں عظمت اگر نہیں آندیاں تے کسے نور والے نال تعلق قائم کرو نا تانوں انہاں قرآن دیاں آیتاں دا مطلب سمجھاوے تساں ظاہر آیت پڑھ کے تے تساں کہ کچھ کر نہیں سکتے کچھ کر نہیں سکتے تے اللہ فرماتا ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضی محبوبہ کریم اساں تانوں اتنا دینا ہے کہ تساں راضی ہو جانا ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھیا مفسرین نے فرمایا کہ تو آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور نے فرمایا میں اتنی دیر تک راضی نہیں ہونا جتنی دیر تک اپنی ساری امت کو بخشوا کے جنت میں رہا میں کہتا سوئی فائدہ دیتا حضور نے یا نہیں دیتا فائدہ یا گلاں بڑیاں بیان کرنی ہے ٹائم چاہیے اس واسطے لیکن میں صرف تمہیں دسنا چاہنا اس قرآن کی عظمت واسطے آج تو سارے نے رل کے ہر بندے نے ایک ایک سپارہ کا واسطہ لازمی پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے سارے نے پڑھنا ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ کٹنے اس قرآن کی عظمت واسطے میرے مصطفیٰ کریم ساڈے نبی دی نبوت دی دلیل اگر لوگ ان کی بے حرمتی کریں تو عملی طور پر انہیں جواب دیں ٹھیک ہے آج سارے نے ایک پارا اس قرآن کا لازمی پڑھنا سارے پڑھیں گے اللہ پاک کو سننے والی توفیق عطا فرمائے